السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو؟ آج ہمارا سفر جھنگ کا اختتام پذیر ہوا اور 18 ہزاری سے ہمیں شمع بھائی نے اس کوچ میں بٹھایا اور ہم حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی طرف رواں ہیں۔ اس سفر میں آپ راستے کی چیزیں تو دیکھیں گے، راستے کے دیہات ضرور دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری، ان کے والدین کی ہسٹری اور ان کی تصانیف اور ان کی کرامات کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضرت سخی سلطان بہو اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام میں فرماتے ہیں، میں فقیر مالک الملکی ہوں۔ اب یہ جو فقیر مالک الملکی ہے، یہ فقراء میں ایک بہت بلند رتبہ ہے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے شورۂ آفاق کاموں کی، تو ان میں سے ایک سلسلہ قادریہ کو سلسلہ سروریہ قادریہ کی صورت میں اثر نو منظم کرنا تھا۔ آپ کا شجر نسب داماد رسول سیدنا علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ سید تو نہ تھے، لیکن حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے تھے۔ عرب سے آنے کے بعد ماضی قریب میں آپ کے آباء و اجداد ضلع خوشاب کی تحصیل نوشہرہ کی خوبصورت وادی سونس کیسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں انگا میں آباد ہوئے۔ آپ کے دادا، نانا اور دادی جان کی آخری آرام گاہیں آج بھی انگا کے قبرستان میں موجود ہیں، جن میں سے دادا فتح محمد کا باقاعدہ مزار ہے، جہاں آج بھی لوگ بڑی عقیدت سے حاضری دیتے ہیں اور اللہ کے نام پر لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام جناب حافظ بازید اور والدہ محترمہ کا اسم مبارک بی بی راستی تھا۔ آپ کے والد محترم مغل شہنشاہ شاہ جہان کی فوج میں منصبدار کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ کے والد کو 2 جاگیریں ملی تھیں سلطنت دہلی کی طرف سے، جس میں سے ایک ملتان کے قریب تھی اور دوسری میرے خیال میں ادھر شور کوٹ کے قریب تھی۔ آپ کے والد نے جوانی، جنگ و جدل کی نظر کرنے کے بعد اپنے آبائی گاؤں انگا کی طرف رخ کیا، جہاں آپ کا نکاح ایک نیک سیرت بی بی راستی سے ہو گیا، جو کہ ایک بہت بڑی ولی اللہ تھی۔ دوستو، یہ اب ہمارا سٹاپ آ گیا ہے، ہم اتر رہے ہیں، صدیق اکبر چوک ہے یہ، تو یہاں سے ہم چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہاں آپ کو ساتھ ساتھ نظارے کروائیں گے ادھر کے ہوٹلوں کے، اور پھر رکشے میں بیٹھ کے اس کی طرف جائیں گے۔ اب آپ کو باقی ڈاکومنٹری یا ہسٹری کہہ لے بتاتا ہوں۔ حضرت راستی بی بی کے حوالے سے جو ایک شعر ہے، وہ حضرت سخی سلطان بہو جو ہے فرماتے ہیں اپنے کلام میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ راستی از راستی اراستی رحمت و غفران بود بر راستی۔ یہ ایک شعر ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، جس کا مطلب ہے راستی رحمۃ اللہ علیہ حق سے آراستہ ہیں، مائی راستی پر اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہوئیں کہ انہوں نے میرا نام بہو رکھا۔ فقیر محمد کلاچوری یا کلاچوی رقم طراز ہیں کہ جناب باہو نے 100 سے زائد تصوف پر کتابیں رقم فرمائیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ 140 سے زیادہ کتابیں، لیکن یہ نہیں لکھتے، ایک اور مورخ لکھتے ہیں۔
جس طرح کتب سے آیا ہے، آپ نے ظاہری بیعت حضرت عبدالرحمن گیلانی دہلوی کے دست مبارک پر کی۔ اس بیعت کے بعد آپ دنیا کی سیاحت پر نکلے اور سندھ، بغداد، مصر، شام، روم، غرب اور کابل کی سیاحت سے بہرحور ہوئے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سیاحت جو ہے انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اس سفر میں آپ نے تصوف کے بارے میں جو ہے باطنی علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ دنیا کا ظاہری علم بھی حاصل کیا۔ حضرت سخی سلطان بہو 11ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، جو کہ بمطابق 1629 کو بنتا ہے۔ ضلع جھنگ کے ایک مشہور قصبہ شورکوٹ میں آپ پیدا ہوئے اور 1102 ہجری بمطابق 1690 میں آپ انتقال فرما گئے۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر کا دور بنتا ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو جو ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک اورنگ شاہی کتاب لکھی تھی، جو کہ ان کو اورنگزیب کو مخاطب کر کے لکھی تھی۔ دوستو، یہ اب ہم حضرت سخی سلطان بہو کی مین سڑک پہ پہنچ چکے ہیں۔ بالکل سامنے جو ہے ہمیں روضہ مبارک نظر آ رہا ہے۔ یہ 7 دکانیں ہیں جنہوں نے نذرانے کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہے جو زائرین آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے یہ سٹال لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اب اگر ہم بات کریں حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی، روضہ مبارک تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی دکھائیں گے۔ آپ نے فارسی میں کہا جاتا ہے 144 کے قریب جو ہیں تصانیف لکھی۔ دیکھیں، یہ مختلف حوالہ جات ہیں، مختلف روایات ہیں۔ 144 میں سے جو بڑی تعداد ہے وہ اب نایاب ہے۔ اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت صاحبزادہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی اور کچھ دیگر احباب کی کوششوں سے جو کتابیں دستیاب ہو سکی ہیں، اس وقت اس دنیا میں موجود ہے، ان کی تعداد 30 ہے۔ ان کے نام میں آپ کو بتا دوں: اسرار قادری، امیر الکونین، اورنگ شاہی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ یہ سٹال پہ کچھ کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اورنگ شاہی اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کر کے آپ نے لکھی۔ اس کے بعد توفیق الہدایت، شیخ برہنہ، جامع الاسرار، حجب الاسرار، دیدار بخش، دیوان بہو، رسالہ رومی، سلطان العلوم، شمس العارفین، عقل بیدار، عین العارفین، عین الفقر، فضل الالقاء، قرب دیدار، کشف الاسرار، کلید توحید الصغیر، کلید توحید کبیر، کلید جنت، گنج الاسرار، محق الفقر، محق الفقر صغیر، محق الفقر کبیر، مفتاح العارفین، نور الہدیٰ صغیر اور نور الہدیٰ کبیر۔ یہ دوستو آپ کی وہ بکس ہیں جو آج دستیاب ہیں۔ یہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور بہت پیاری آواز آ رہی ہے کبوتروں کی، شاید آپ تک نہ پہنچ پائے۔ اور یہ ایک بڑا منظم قسم کا جوتوں کا سٹینڈ ہے۔ یہاں رش بھی ہو تو بڑے منظم انداز سے لوگ قطار در قطار اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ وضو خانہ ہے سامنے جو بیرونی حصے میں ہے دربار کے۔ آگے چل کے ہم آپ کو لنگر خانہ بھی دکھائیں گے۔ اس وقت ہم آپ کو دربار کے اندرونی مناظر دکھانے چاہ رہے ہیں۔ تو دربار کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ اچھا ایک خاص چیز آپ کو بتا دوں، جہاں جوتے دیے ہیں اس کے سامنے جو بالکل راستہ جا رہا ہے اسی طرح کا، وہاں سے فیمیل گزرتی ہیں اور یہاں سے میل گزرتے ہیں۔ میل اور فیمیل کے راستے الگ ہیں، مخلوط راستہ نہیں ہے۔ اب باقی تو اہل ادب بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کب اور کیسے رہنا ہے۔ تو یہ بالکل دربار عالیہ کا جو روضہ مبارک ہے اس کے سامنے ہم اس وقت موجود ہیں۔ میں نے بڑی کوشش سے روضہ مبارک کی کچھ کلپ لیے ہیں، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اس وقت آپ آرام گاہیں دیکھیں زائرین کے لیے جو ادھر بنائی گئی ہیں۔ یہ دیکھیے، ادھر ساتھ چھوٹی سی ایک مسجد ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں: نال نظارے رحمت والے کھڑا حضوراں، بس چلے گئے۔ اب ہم پھر دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو جو ہے ایک منظر اور دکھاتے ہیں۔ یہ ہم کہاں انٹر ہو رہے ہیں؟ یہ دربار عالیہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو ہر اینگل سے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اوپر حق بہو لکھا ہوا ہے۔ یہ اندر سے جو مین گیٹ کی خطاطی وغیرہ ہے،
یہ وہ دکھا رہا ہوں جو گنبد وغیرہ بنے ہوئے ہیں، گرین کلر کا گیٹ ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے، تھکے ہوا ہوں یار، سفر میں تھک جاتا ہے انسان۔ ایک ایک چیز دکھاؤں گا، یہاں کبوتر جو موجود ہیں ان کے قریب بھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کتنے خوبصورت جو ہیں یہ یہاں لگ رہے ہیں، اور ان کو وافر مقدار میں دانہ ڈالا گیا ہے۔ دوستو ہسٹری تو آپ کو بتا دی ہے، اب آپ کو دربار کے نظارے کرواؤں گا اور حضرت سخی سلطان باہو کی ایک وہ کرامت بتاؤں گا جو میں نے بچپن میں پڑھی تھی۔ اچھا، آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ آپ نے کوئی بھی روزگار کا وسیلہ نہیں اپنایا تھا، آپ نے کھیتی باڑی کے لیے کہا جاتا ہے ایک دفعہ 2-4 بیل جو ہے خریدے تھے، اور پھر جب وہ فصل تیار ہو کے پک گئی تو آپ اس کو وہیں چھوڑ چھاڑ کے ویرانے میں نکل گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ بچپن میں جو چیزیں پڑھی تھی آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، آپ دربار کے خوبصورت نظارے دیکھیں۔ تو ایک ان کا واقعہ یہ پڑا کہ ایک شخص نے ان کو بتایا کہ اگر تو نے کچھ حاصل کرنا ہے، وہ رزق کی تنگدستی تھی، تو باہو نام کا شخص ہے تو اس کے پاس پہنچ جا۔ وہ بہرحال پوچھتا پہنچ کے، دوستو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے دربار کی، یہ اس کے جو ہیں کمرے وغیرہ ہیں، اور ان کمروں کے باہر اے سی بھی آپ کو لگے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، دفتر انتظامیہ علاقہ مجسٹریٹ دربار حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی خوبصورت گرینری وغیرہ ہے، پودے وغیرہ رکھے گئے ہیں جس طرح کہ ایلیٹ کلاس کے باہر ہوتے ہیں۔ یہ اوپر آپ کو آؤٹر نظر آ رہا ہے اے سی کا، تو یہ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس کے کمرے ہیں۔ یہ دربار عالیہ کے اندر کے مناظر ہیں، یہ آپ دیکھیے، پیور پنجابی کلچر جس طرح ہے اس طرح آپ کے روضہ مبارک کی جو مین آپ کی مرکز مبارک ہے، قبر مبارک، اس پہ اسی طرح نقاشی کی گئی ہے، جیسے چرپائی ہوتی ہے ہمارے پنجابی کلچر میں، اور اسی طرح نقاشی وغیرہ کی گئی ہے، جس طرح ہماری چرپائیوں پہ رنگ برنگی چرپائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اسپیشلی جہیز میں اگر آپ دیکھیں اپنی نانی دادی کا، تو ابھی بھی اندرون پنجاب میں جو ہے اس طرح کی چرپائیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کی جو نظریں ہیں انہیں آپ ٹھنڈا کیجئے، ایک ولی اللہ کے جو ہے روضہ مبارک کے نظاروں سے۔ کسی بھی ولی اللہ نے دوستو آج تک جو ہے شرک کی تعلیم نہیں دی، ہمیشہ انہوں نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ کسی ولی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے میں کچھ دیتا ہوں، ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ بلا کسی شرکت کے اللہ تعالیٰ ہی عنایت کرتے ہیں۔ ہاں واسطہ دیا جا سکتا ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ اب ہم لنگر خانے کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک دو کرامت بتا دوں۔ حضرت سخی سلطان باہو کو کسی نے کہا کہ سائل کو، حضرت سخی سلطان باہو کے پاس جاؤ تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ وہ آیا پوچھتے تو آپ ہل چلا رہے تھے، اس نے کہا یہ جو خود اپنے ہاتھ سے ہل چلا رہا ہے مجھے کیا دے گا؟ تو آپ نے ڈھیلا اٹھا کے ٹیلے پہ مارا تو وہ سونے کا ہو گیا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں رہنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ادروائز ایسے کچھ نہیں مل جاتا۔ اور یا تو پھر تم ایسے بن جاؤ کہ ڈھیلا بھی اٹھا کے مارو تو وہ سونا بن جائے، یعنی کہ اللہ کے بن جاؤ تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ ایک میسج تھا اس میں۔ اس کے علاوہ آپ ایک جگہ گئے، آپ نے وہاں اس پیر نے کہا جی آپ میرے لیے نا، آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، تو اس نے کہا جی آپ میرے لیے پانی بھریں۔ تو آپ ایک ہی جو ڈرم تھا 20 کلو کا 40 کلو کا ٹینہ بھر کے لائے، اور اس نے کہا مسجد دھو، تو آپ نے مسجد میں ایک ہی پھینکا تو پوری مسجد دھل گئی۔ تو اس نے کہا نہیں آپ کی منزل جو ہے میرے پاس نہیں ہے، آپ آگے جائیں۔ اس طرح آپ چلتے رہے تو ایک نے کسی نے آپ کو فیض دے دیا، تو جو تصوف میں کہا جاتا ہے، تو آپ نے گلیوں میں کھڑ کے بانٹنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا یار ایسے تو نہیں، بے ادبوں کو تو نہیں دیا جاتا۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کہ اس کا فیض کس حد تک ہے۔ تو سلوک کی منازل اہل تصوف کہتے ہیں سلسلہ سروریہ قادریہ میں آپ کی وجہ سے بہت آسان ہو گئیں۔ تو سلاسل بہت سارے ہیں، سلسلہ ادریسیہ ہے ملتان شریف میں، تو وہ مصر مراکش سے آیا ہے۔ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی جلدی منازل طے ہوتی ہیں، اور وہ باشریت ایک سلسلہ ہے
جو کہ طریقت کو اپناتا ہے لیکن شریعت کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سارے سلاسل ہیں، ایک محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو ایک نظارہ آپ اور بھی کر لیجئے اس خوبصورت روضہ مبارک کا۔ اور ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی بیرونی بلڈنگ تو روضہ مبارک کی نہیں بنائی گئی، اس طرح جس طرح جو سندھ زائرین کے آرام کے لیے مکمل اے سی ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ یہ جو مین روضہ مبارک ہے، میرے خیال میں 8 سے 10 اے سی لگے ہوئے ہیں، تو انسان ذہنی، جسمانی اور روحانی دونوں سکون یہاں بیٹھ کے پاتا ہے اور سکون سے عبادت کر سکتا ہے۔ دوستو، جو میرا علم تھا اس کے مطابق میں نے آپ تک کرامات بھی پہنچائیں اور ایک اللہ کے ولی کی ہسٹری پہ پہنچائی۔ ممکن ہے مجھ سے کہیں غلطی ہو تو اسے بشری تقاضوں جان کر اسے درگزر کیجئے گا۔ تو جو کچھ میں آپ کو بتا سکا آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اگر آپ نے اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہو تو یہ پلے لسٹ آپ اوپن کریں میرے چینل کی، تو اس پہ مختلف درگاہوں اور درباروں کی اور ٹریول ولاگز، سیر و سیاحت کی ویڈیوز بھی ہیں، روہی کی بھی ہیں، چولستان کی، مختلف صحراؤں کی، اسی طرح اور بھی پرفضا مقامات کی ویڈیوز ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ بائے۔